انسان کو خاموش اور عقلمند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھانا بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب عارضی اور وقتی ہیں۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر لو۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ منزل ملنے کے بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر کی صفائی کرنا۔ مسکراہٹ تمہاری زندگی میں مزید 10 سال کا اضافہ کر دے گی۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا عیب خود محسوس کرتا ہے، دنیا محسوس نہیں کرتی، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنا عیب خود محسوس نہیں کرتا بلکہ دنیا محسوس کرتی ہے۔ اپنی غلطی جلدی تسلیم کر لینی چاہیے اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں۔ اکیلی عورت آپ کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا ہے، اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، ہر گھر کا مضبوط ستون وہی ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں بجائے اس کی بات سمجھنے کے لیے۔ کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے مت پرکھنا چاہے کیونکہ شاید اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہو۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے جس میں 1000 ہو کر کے دیکھو تو بیزار ہوتے جاؤ گے، مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے چلے جاؤ گے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہیں خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھنا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز 3 چیزوں میں ہے: کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ اگر تمہارا دل کوئی توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا۔ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ بڑھاپے میں آپ کی روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ نصیحت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جتنی بات کسی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت کی بات کو کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی خاموشی۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ وقت تو اپنے اندر پر بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی وقت بھی بدل جاتا ہے۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا ہی اچھا ہے۔